سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا وہ آپ کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کاؤنسل کا وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے۔ یہ تاثر کہ کہیں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات یا حکومت کو دے دیے یا کوئی کمیشن کو دے دیے، یہ تاثر تو میرے خیال میں بالکل غلط، بے بنیاد، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بالکل بنیاد ہی نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک، اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی۔ سپریم کورٹ ایک عدالت ہے، ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی، ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں ذکر آتا ہے؟ آرٹیکل 176 ہے، 175 پڑھنے پہلے۔ 175 is appointment, 175 is generally the courts. وہی پڑھیے نا۔ 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. اب دوسرا پڑھ لیجیے۔ No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے، اس میں 2 شکیں ہیں، ہم ہر کام نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیے سپریم کورٹ کے اختیارات، میرے خیال میں 184 سے شروع ہوتے ہیں۔ جی سر۔ پہلا ہے اوریجنل، جی ہاں، اوریجنل بٹوین دا گورنمنٹس اینڈ دین یہ جیسے آج جو ہے اوریجنل ہے، جی اوریجنل ہے، آپ کی رائے بعد میں پوچھتے ہیں۔ دوسرا ہے 185 اپیلیٹ ہے، صحیح، جی صحیح۔ پھر 186 ہے ایڈوائزری، پھر ہے 186 اے ٹرانسفر، جی، پھر ہے 188 ریویو۔ جی یہی ہمارے جوریزکشن ہیں سارے، یہی ہے سر، اس کے علاوہ تو ہمارا جوریزکشن نہیں ہے۔ نہیں، میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں، بلکہ شاید پہلے بھی، ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ ادارہ شاید تجاوز کرا ہو پہلے، مگر میری تو ہمیشہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے بات کام کرے۔ اب ہمارے پاس آئین میں کہیں کمیشن بنانے کا اختیار نہیں ہے، بنے ہیں کمیشن سپریم کورٹ نے، مگر آئینی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار پارلیمان نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے۔ آپ کا کون سا قانون ہے انکوائری والا؟ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 سر، اور ہر صوبے کو بھی دیا ہوا ہے، ان کے قانون دوسرے ہیں۔ تو اب ہم نے دوبارہ پڑھی آرٹیکل 2، سب آرٹیکل 2 175 کا۔ No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے، تو میری سمجھ سے، ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہے، مگر صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمیشن اختیار ہے سرکار کا بنانے کا۔ ہم نے مشورہ کیا اس پہ، آپ نے ہم سے مشورہ کیا، ہم نے نام دیے اور یہ بھی کہا کہ ٹی او آر ایسے اپنی مرضی کے آپ ٹی او آر نہ بنا دیجئے جس سے آپ کوئی پری کنسیوڈ راستے پہ یا نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ایسا ہو کہ اصل معنیوں میں کمیشن نظر آئے اور کام اس کا ہو۔ تو یہ اختیار ہمارے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ، اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ؟ لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں، بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں۔ مائی لارڈ، عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل، بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے، اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی، اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عدلیہ کی آزادی، آپ کے کچھ فیصلے، شرف فریدی، عزیز اللہ میمن، الجہاد، محرم علی، شیخ لیاقت حسین، اسفنجار ولی، پھر ایک وکلا کی تحریک چلی، اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی، مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے
کہ یہیں سے اسی عدالت سے JITs بھی بنی, مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی, اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ یہی کسی کے سامنے, سب کے سامنے ہے. میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, وہ شاید آپ کو بہت مناسب نہ لگے مگر کرنی ضروری ہے. آپ سے مراد میری آپ سے, مائی لارڈ دا چیف جسٹس, آپ کو ایک شخص, میں سیٹ بیلٹ باندھ لوں, آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں, وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکولیٹ ہوئی. میری بات اس کے چھوڑ دیں. میں نہیں, مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے بات, یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے, اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل رسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے, آج کی حکومت کے کیا ہیں, اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے سر, اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنے دیں. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ FIR درج کرانے گئی, FIR درج نہیں ہوتی تھی. وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا FIA کو, جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس FIR کو درج کیا. مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا, جس میں انہوں نے 2 افراد کو, مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے, اور لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت DG ISI تھے, ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں. مگر کیا ہوا, کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف, مرزا افتخار کے خلاف, چارج فریم کیا, مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے, اس نے, آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, Prime Minister was here. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا, اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے. ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت, قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے. اس کے جو TORs تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا, اور جو قانون خود ہے, وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا, اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا, نہ ہے. اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا, مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں, کچھ تقریباً سال ہو گیا ہے, 11 مہینے ہو گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا, گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے. تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے, تو وہ یہ کام کر سکے گا, اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے, جو آپ کی طرف سے آیا. ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی دو رائے نہیں تھی, اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا, اس کو منظور کیا. تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے, وہ ہم مہیا کریں گے. مگر ایک بات آپ کائنڈلی سر, آئی جسٹ فنش. ایک بات, ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے, مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے, وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جو بڑھنا چاہیے, تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, میں اس بات کو نفی کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی
جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہے، اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور ان شہریوں کے حقوق کے لیے اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے اس کو برقرار، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے۔ تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں سر۔ خط کی طرف آئیے ذرا سر۔ سر تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے، تو اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس ہے، میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر تین اور بھی، ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں۔ تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ آئین کی شک ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کونسل کا ذکر ہے، جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہ بھیجا گیا تھا۔ 209 شک ہے نا سر؟ یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں۔ یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، ذرا پڑھ دیں۔ If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. 6 بھی پڑھ لیجیے۔ If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8. 7 بھی پڑھ لیں۔ 7 پڑھ لیں۔ A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی۔ سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے۔ تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے۔ تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج۔ پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا، پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے۔ آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی
वर्टिकल और तो यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि मैं अगर किसी सिविल जज को फोन करूं या तो वो वर्टिकल प्रेशर होगा ना, नेचुरली वो सोचा चीफ जस्टिस कह रहा है, ये भी प्रेशर हो जाएगा, ये भी गलत है। या फिर हॉरिजॉन्टल या उफक्ती प्रेशर, आपके दोस्त अटॉर्नी जनरल, आपकी उर्दू बहुत लॉ अच्छी है, तो मैं तो मिनिस्टर उसको हामिद appreciate खान साहब बुरा ना माने खान साहब, फोन करें, ये बहुत गरीब बच्चा है, ये मेरा दोस्त है, जरा ख्याल रखिएगा। तो ये भी एक प्रेशर ही आप इसको, फिर एक नई जो वबा फैली हुई है सोशल मीडिया, ये भी एक ज़हन में अगर आप इसको प्रेशर ये लेने ढलान वाला प्रेशर है, ये इनके बीच में है जो डाउनवर्ड ही है तो सब। ये सारी चीजें देखें, अब एक तरह से हमने उस बात को जो पहले खतरात थे शायद उस केस ने दूर कर दिए हों। तो एक तो ये पहलू है, अगर आप देखें पहला पैराग्राफ जो खत का है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर रहा है जी। या ये फिर दूसरा पैराग्राफ है वो शौकत सिद्दीकी जजमेंट की बात कर रहा है जी। ठीक है, और तीसरा भी यही कर रहा है, चौथा भी यही है कर रहा है ठीक है। छठा अब पांचवें में